اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام ہندو بھائیوں اور دیگر مذاہب کے جتنے بھی میرے ساتھی سناتن رسائن ودیا کے اس چینل سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سناتن رسائن ودیا کے اس پلیٹ فارم سے یہ میری سپتمبر میں آنے والی بک کا نام ہے آج اس چینل سے یہ پہلی ویڈیو، پہلا سیگمنٹ شہر کوفہ کے ایک چوراہے پر بغداد کا سب سے عظیم سائنسدان جابر بن حیان کھڑا تھا۔ چاروں طرف لوگ ہی لوگ جمع تھے۔ لوگوں کے جمع غفیر میں خلیفہ ہارون رشید بھی اپنے سپاہیوں سمیت کھڑا تھا۔ جابر بن حیان نے مٹی کے ذریعے 3 چڑیوں کا پتلا تیار کر رکھا تھا۔ اس نے پارا گندک اور کچھ محلول ملا کر اس پتلے کے اوپر انڈیل دیا۔ لوگ بڑے غور سے دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد ان چڑیوں کے پتلے سے رنگین بخارات اٹھے اور ہوا میں اڑ گئے۔ جابر بن حیان کا خیال تھا کہ اس تجربہ سے ان چڑیوں میں جان آ جائے گی، لیکن وہ اس دفعہ بھی اپنے تجربہ میں ناکام ہو گیا۔ یہ کون سا علم تھا جس کے ذریعے جابر بن حیان اور دوسرے ماہرین مردوں میں جان ڈالنے اور ہمیشہ جوان رہنے کے اس راز کو تلاش کر رہے تھے۔ اس تلاش میں ان ماہرین نے کن چیزوں کو تلاش کرنے کی ٹھانی تھی کہ یہ پرسرار علم سچ میں وجود رکھتا تھا یا محض ایک پاگل پن تھا؟ اس کے لیے ہمیں کچھ پیچھے جانا پڑے گا۔ علم الکیمیا، میڈیکل سائنس، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ ہم چلتے ہیں پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت دنیا ایک سلک روڈ کی مدد سے ایک دوسرے سے منسلک تھی۔ کھانے اور پینے کی جو چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے خطے کے علوم بھی ایک دوسرے سے شیئر کیے جاتے تھے۔ ان علوم میں دریافت کیا گیا ایک نیا علم میڈیکل سائنس بھی تھا۔ جیسا کہ ہم سب کے ایمان کا یہ جز ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، پادیشی اندھوں کو اللہ کے حکم سے بینائی عطا کرتے تھے، اور دیگر مریض جیسا کہ کوڑ کے مریض میں مبتلا مریض بھی ان کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے شفا پاتے تھے۔ آپ مٹی کا پرندہ بناتے، پھر اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا۔ یہ بات یروشلم اور اس کی اطراف کی جتنی بھی آبادیاں تھیں، اس وقت کے جو ممالک تھے، جس کے اندر روم، یونان اور مصر جیسے ایجپشن یعنی کہ مصر کے جتنے کھنڈرات ہیں، وہ اس علم سے کیسے جڑے ہوئے ہیں، اس کا آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ آپ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو جاتا۔ آپ کے یہ معجزات جلد ہی دوسرے ملکوں تک پھیل گئے۔ روم، یونان اور یروشلم میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ یہ جاننے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ آپ کی نبوت اور معجزات کو تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے۔ دراصل یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات سے بھی انکاری تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جنات پر حکومت نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی انکار کیا کرتے تھے کہ یہ کوئی جادو ہے یا اس جیسا کوئی علم ہے۔ جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کرتے ہیں، اور اس علم کو سیکھنے کے لیے اب اس گروہ نے سر توڑ کوششیں شروع کر دی کہ ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے، اور ہمیشہ زندہ رہنے کا یہ علم کسی نہ کسی طریقے سے، جس کو وہ ایک جادو سمجھتے تھے، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس گروہ نے ان معجزات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایسے شیطانی علوم دریافت کرنا شروع کیے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات پرفارم کیے جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کاپی کرنے کی پریکٹس سب سے پہلے مصر سے شروع ہوئی، اور اس علم کا نام انہوں نے خیمی رکھا۔ خیمی، خیمی کا مطلب مصر کی کالی مٹی ہے۔ اس کالی مٹی کو وہاں کے لوگ جادو کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس گروہ کا یہی ماننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی ہی کالی مٹی سے معجزات پرفارم کرتے ہیں۔ جب یہ لفظ الخیمی وقت کے ساتھ ساتھ عربی دنیا میں یعنی عرب کنٹریز کے اندر آیا، تو اس کو الخیمی سے بدل کر الکیمی کا نام دیا گیا۔ شروعات میں الکیمی کا پہلا مقصد ایسی دوا کا حصول تھا کہ جس کو استعمال کر کے ہر بیماری سے شفا حاصل کی جا سکے۔ اس دوا کو الیگنر آف لائف کا نام دیا گیا۔ الیگنر آف لائف کا مطلب زندگی کو طول دینا تھا، ہر قسم کی بیماری کو ختم کرنا تھا جس سے کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکے۔ اس طرح ان کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جھوٹا ثابت کر کے، ان کا توڑ دریافت کر کے لوگوں کو یہ باور کروانا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا اوتار نہیں بلکہ جادوگر ہیں۔
لہذا الکیمی کے اس علم پر کام کرتے ہوئے اس گروہ نے سینکڑوں کتابیں لکھی۔ اس علم سے خوفزدہ ہو کر اس وقت کے رومن بادشاہ نے سب کتابیں جلا دی، مگر کچھ کتابیں بچ گئی جن کو ان کے مصنفوں کے سمیت، یعنی ان کے رائٹرز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ یہ دونوں کتابیں اس وقت ہالینڈ کی لائڈن یونیورسٹی اور سویڈن میں موجود ہیں۔ یہ باتیں ان کتابوں سے ہی پتہ چل سکتی ہیں کہ کیسے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، ان کے معجزات کو کاپی کرنے میں لگے ہوئے تھے، تاہم اس کے بعد الکیمی کا علم نہایت خفیہ طور پر جاری رہا اور تمام کام چھوٹے چھوٹے مصنفین کے نام سے کیے جانے لگے، اور وہ سب مصنفین کو جھوٹے ناموں کے ذریعے اپنے تجربہ ظاہر کرتے تھے۔ الکیمی کا بنیادی مقصد کسی عام سی دھات کو، کسی عام سی ایلیمنٹ کو کسی قیمتی ایلیمنٹ میں تبدیل کرنا، جیسا کہ کوئلے کو سونے میں تبدیل کرنا، اور الیگنر آف لائف یعنی ایک ایسا تریاک بنانا جو موت کو ٹال سکے۔ ان الکیمسٹ کے متعلق دنیا میں معذرت کے ساتھ کال آ گئی تھی۔ ان الکیمسٹ کے مطابق دنیا میں فلاسفر سٹون یعنی پارس پتھر موجود ہے، جو ایک ایسا مادہ سمجھا جاتا تھا جو سکہ جیسی بنیادی دھات کو سونے جیسی قیمتی دھات میں بدل سکتا تھا۔ ان الکیمسٹ نے اپنی زندگی میں اس مادے یا رس پتھر کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ الکیمی کو دوسری جستجو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی ان کے لیے، وہ الیگنر آف لائف، ایک ایسی دوا جس سے ایک ایسی پرفیکٹ قسم کا جسم حاصل کیا جا سکے جس پر کوئی بیماری اثر نہ کر سکے۔ اس دوا کے استعمال سے وہ ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ یہی ان کا مقصد تھا کہ وہ کسی طریقے سے، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے اوتاد نہیں ہیں، ان کے پاس یہ پارس پتھر یعنی کہ فلاسفر سٹون ہے جس کی مدد سے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، نبینوں کو آنکھیں آتی ہیں۔ لہٰذا وہ اپنا پوری محنت سے سر در کی بازی لگا کر اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ الکیمیکل ٹیکسٹ میں یہ الکیمسٹ جو تھے، یہ اپنے تجربات، اپنی سوچ اور مفروضات کو عجیب طرح کے کوڈز اور اشاروں کے ذریعے لکھتے تھے اور محفوظ کرتے تھے۔ اس وجہ سے آج کے سائنسدان